السلام علیکم۔ ڈرائیور اور گاڑی دونوں ریڈی ہیں۔ کرشن نے کھانے کا ٹفن، واٹر کولر اور چائے کا تھرماس بھی گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کا سفر اچھا گزرے گا اور آپ کسی شے کی کمی محسوس نہیں کریں گے۔ فاروق کیتھرائن اور گولو کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھا جب بملا نے آ کر اسے اطلاع دی۔ دھاری دار چست جرسی اور کھلے پائنچوں والی پینٹ میں بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے آج پھر وہ بہت کم عمر اور نوجوان لڑکی کا تاثر دے رہی تھی۔ یہ اس کا کمال تھا کہ جب چاہتی نو عمر کالج گرل کے روپ میں ڈھل جاتی اور جب چاہتی حلیے کی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ بھرپور پرکشش عورت نظر آنے لگتی، اور ان دونوں ہی روپ میں وہ اچھی لگتی تھی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ، لیکن آپ نے بیکار ہی اتنا تکلف کروایا۔ کھانے وغیرہ کے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ ہم چندی گڑھ پہنچ کر آرام سے ہوٹل میں بھی کھا سکتے تھے۔ فاروق نے اسے جواب دیا تو اس کے لہجے میں ہلکی سی اجنبیت کی رمق تھی، جسے بملا نے فوراً محسوس کر لیا اور آہستہ سے بولی، لگتا ہے آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ سفر پر جاتے ہوئے من میں ناراضی لے کر جانا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں تو میں ایک بار پھر ہر اس بات کے لیے آپ سے سوری کر لیتی ہوں جس کا آپ نے برا مانا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا آپ سے ناراض ہو کر کیا کروں گا؟ ہم یہاں اتفاقاً ملے ہیں اور دوبارہ یہ اتفاق ہو ضروری نہیں۔ بمبئی واپس جا کر میں اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا اور آپ اپنی مصروفیات میں گم ہو جائیں گی۔ پھر بھلا ایسی باتوں کا کیا فائدہ؟ فاروق اخلاقیات کے تقاضے ضرور نبھا رہا تھا، لیکن لہجے کی اجنبیت بدستور برقرار تھی۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اور رہی ایک دوسرے کو بھولنے کی بات تو میں تو آپ کو ہرگز نہیں بھولوں گی، چاہے کتنی ہی بیزی کیوں نہ ہو جاؤں۔ بملا کے لہجے میں کچھ خاص جذبات بول رہے تھے، لیکن فاروق نے توجہ نہ دینا ہی مناسب سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اسے اب بملا کی پراسرار شخصیت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک طرف وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب عورت تھی، تو دوسری طرف مغرور اور ضدی بھی۔ فاروق اس انکشاف کو بھی نہیں بھول سکتا تھا کہ اس نے اپنے اس شوہر کو، جس سے اس نے اپنے باپ کی مخالفت مول لے کر شادی کی تھی، کرائے کے قاتل کے ذریعے قتل کروا دیا تھا۔ وہ ایسی انتہا پسند عورت سے دور رہنا ہی مناسب سمجھتا تھا، اس لیے اپنے رویے میں خاصی تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر کے دیے ہوئے ٹائم سے لیٹ ہو جائیں۔ کیوں کہتی اب چلنا چاہیے نا؟ بملا کو نظر انداز کر کے وہ کیتھرائن سے مخاطب ہوا۔ وہ اپنا ناشتہ تقریباً ختم کر چکی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ خود کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مکمل لا تعلق ظاہر کرے۔ اس لیے فاروق کے اچانک مخاطب کرنے پر تھوڑی سی سٹ پٹا گئی، لیکن پھر خود کو سنبھال کر بولی، ناشتے کے بعد میں ایک بار پھر آپ کا چیک اپ کر لوں تو پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر چکا ہوں، تم فارغ ہو جاؤ تو میرے کمرے میں آ جانا۔ فاروق کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا اور بملا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کیتھرائن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ فاروق کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے مکمل فٹ قرار دیتے ہوئے اس نے سفر کے آغاز کا سگنل دے دیا تو وہ لوگ فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیچھے بملا پر کیا گزری فاروق نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی عورت جو اس سے وابستہ افراد کی عزت نہیں کرتی تھی، اس رویے پر کیسا محسوس کرتی ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے وہ سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ شملہ سے چندی گڑھ جانے والے گھن چکر راستے پر خود کو چکرانے سے بچائے رکھنے کے لیے یہ ایک اچھی ترکیب تھی۔ گولو اور کیتھرائن کو بھی اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا تھا۔ گولو کو تو وہ یہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا کہ آتے ہوئے بھی اس کی بہت بری حالت ہو گئی تھی، لیکن گولو نہیں مانا۔ وہ تکلیف اٹھا سکتا تھا، لیکن فاروق سے الگ رہنا اسے منظور نہیں تھا۔ مجبوراً فاروق اسے بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ راستے بھر کیتھرائن اور گولو آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فاروق آنکھیں موندے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن اس نے خود اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے آج کے چیک اپ اور بمبئی واپسی کے حوالے سے متفکر تھا، تو دوسری طرف اسے کموں کے قتل اور اڈے کی صورتحال کے حوالے سے بھی تشویش تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں بہت کچھ ہوا ہوگا اور اس تک بس مختصر خبریں ہی پہنچی ہیں۔ اسے جولیٹ کو دیکھنے اور اس کا احوال جاننے کی بھی بے چینی تھی، اور وہ بملا کی پراسرار شخصیت کے تانے بانے میں بھی الجھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ چک پھیریاں کھاتے ہوئے کبھی ایک موضوع پر سوچتا تو کبھی دوسرے موضوع پر۔ پورے راستے میں وہ دو چار بار ہی کیتھرائن اور گولو سے مخاطب ہوا۔ ایک آدھ بار گولو کو راستے کی خوفناکی سے تسلی دینے کے لیے، اور یا پھر
کیتھرائن کے خود کو چائے وغیرہ پیش کرنے پر۔ فاروق بھائی، آپ نے تو اپن کو بور کر دیا، کچھ بولتے ہی نہیں۔ آخر کار گولو نے شکوہ کر ہی دیا۔ بور ہونے کی کیا بات ہے؟ میری جگہ کیتھی ہے نا تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ فاروق اس کے شکوے پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور نرمی سے بولا، سسٹر کی بات الگ ہے اور آپ کی الگ، آپ ایسے چپ بیٹھے ہو۔ گولو نے اپنی فطری سادگی سے اپنی دلی کیفیت کو بیان کیا تو فاروق ہنس پڑا اور بولا، گولو بادشاہ، کس کی ہمت ہے کہ تم سے ناراض ہو سکے؟ تم اپنے بابا کے لاڈلے ہو اور اس سے شکایت کر دی تو وہ میری کلاس لے لے گا۔ فاروق کا اشارہ ربن کی طرف تھا۔ لاڈلے تو آپ بھی ہو بابا کے، اور بابا مجھ سے زیادہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ نہیں، تمہاری بات کی زیادہ اہمیت ہے۔ فاروق نے اس کی مخالفت کی۔ نہیں، آپ زیادہ اہم ہو۔ گولو نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ایک دوسرے کو شد و مد سے یقین دلانے لگے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیتھرائن بیٹھی غیر جانبداری سے مسکراتی رہی۔ ڈرائیور بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ایسے میں سنائی دینے والی ایک زوردار آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا۔ ڈرائیور نے بھی ایمرجنسی میں بریک لگائے۔ کیا ہوا ہے؟ فاروق نے ڈرائیور سے دریافت کیا۔ ایکسیڈنٹ، ڈرائیور نے جواب دیا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا۔ فاروق بھی فوراً حرکت میں آ گیا۔ وہ اور ڈرائیور تقریباً ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں ایک کار سڑک سے اتر کر الٹ گئی تھی اور اندر موجود سواریوں کی چیخیں اور آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، فاروق نے کہا اور الٹی ہوئی کار کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہیں قریب پہنچ کر علم ہو گیا کہ گاڑی کی پچھلی نشستوں پر دو خواتین موجود ہیں اور آگے ڈرائیور ہے۔ چیخنے اور کراہنے کی آوازیں خواتین ہی کی تھیں، جبکہ ڈرائیور کی طرف بالکل خاموشی تھی۔ انہوں نے کار کے دروازے کھولنے کی کوشش کی۔ آگے کے دونوں دروازے جام ہو چکے تھے۔ پچھلی طرف سے صرف ایک دروازہ کھل سکا۔ اس کھلے دروازے سے انہوں نے اندر موجود خواتین کو کھینچ کر باہر نکالا۔ خواتین کی شکلیں دیکھنے پر فاروق بری طرح چونک گیا۔ وہ زمرد بائی اور چاند بانو تھیں اور دونوں ہی اچھی خاصی زخمی دکھائی دے رہی تھیں۔ چاند بانو کے چہرے کا بایاں حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور ٹوٹنے والے شیشے کی کرچیاں رخسار میں دھنس گئی تھیں، جبکہ زمرد بائی کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں کراہ رہی تھی۔ چاند بانو بے ہوش نہیں ہوئی تھی لیکن سخت دہشت کا شکار تھی اور ابھی تک اس کے ہونٹوں سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ڈرائیور تو مر گیا ہے۔ خواتین کو باہر نکالنے کے بعد اگلی نشست پر موجود ڈرائیور کی طرف بڑھنے والے فاروق کے ڈرائیور نے اطلاع دی تو فاروق چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور خود زخمی ڈرائیور کی نبض چیک کی۔ نبض خاموش تھی۔ دیگر علامات زندگی چیک کرنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا کہ وہ بیچارہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ شاید ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوئی ایسی شدید اندرونی ضرب لگی تھی کہ وہ فوری طور پر مر گیا تھا۔ مرنے والے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان زخمی خواتین کو ہمیں فوراً ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ فاروق نے فوری طور پر فیصلہ سنایا تو ڈرائیور نے بھی اس کی تائید کی۔ اس دوران میں گولو اور کیتھرائن بھی گاڑی سے نکل کر ان تک پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کی مدد سے زمرد بائی اور چاند بانو کو انہوں نے اپنی گاڑی میں منتقل کیا۔ کیتھرائن کے پاس اس کی میڈیکل کٹ تھی۔ وہ چلتی گاڑی میں ہی ان دونوں کو طبی امداد دینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ زمرد بائی کی حالت زیادہ نازک ہے، جبکہ چاند بانو بظاہر زیادہ زخمی نظر آنے کے باوجود اتنی خراب حالت میں نہیں تھی۔ کم از کم اس کی جان کو فوری خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ قدرے پرسکون بھی ہو گئی تھی اور چیخیں مارنے کے بجائے ہولے ہولے کراہ رہی تھی۔ زمرد بائی نے البتہ کراہنا بھی بند کر دیا تھا۔ اس جگہ پر سڑک اتنی خطرناک تو نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ لگتا ہے ڈرائیور نے کوئی غلطی کر دی تھی یا گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ کسی کو بھی بطور خاص مخاطب کیے بغیر فاروق نے اس صورتحال پر تبصرہ کیا تو گاڑی چلاتا ڈرائیور چونکا اور پرتفکر لہجے میں بولا، نہیں، یہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور کی غلطی سے نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک بڑی گاڑی نے ان کی کار کو سائیڈ ماری تھی اور کار کے لڑک کر سڑک سے اتر جانے کے بعد تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس گاڑی والے نے جان بوجھ کر ان لوگوں کی کار کو ٹکر ماری تھی؟ ڈرائیور کی بات پر فاروق کے کان کھڑے ہوئے۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہاں سڑک اچھی خاصی چوڑی تھی اور وہ گاڑی والا چاہتا تو آرام سے اپنی گاڑی نکال کر لے جا سکتا تھا۔ پھر سائیڈ لگنے کے بعد وہ ان کی ہیلپ کے لیے رکا بھی نہیں اور بھاگ گیا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر سائیڈ ماری تھی۔ ڈرائیور نے اپنا تجزیہ پیش کیا تو فاروق بھی سوچ میں پڑ گیا اور بہت سے شکوک و شبہات اس کے دل میں جاگ اٹھے۔ اسے جنگل میں ہونے والی بملا اور گنیش کی ملاقات یاد آ گئی۔
ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے سے اسے علم ہوا تھا کہ بملا نے گنیش کے ذریعے اپنے شوہر کو قتل کروایا تھا اور اب وہ کسی اور کی جان کے در پہ تھی۔ کس کی؟ یہ فاروق کو پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بملا کا نیا شکار چاند بانو تھی۔ بملا چاند بانو کے حسن سے خوف زدہ تھی اور اسے اپنے اور فاروق کے درمیان رکاوٹ تصور کرتے ہوئے اس سے حسد میں بھی مبتلا تھی۔ اس لیے بہت ممکن تھا کہ اس نے اپنی راہ کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی ہو۔ معاملہ جو بھی تھا، فی الحال تو اسے زمرد بائی اور چاند بانو کو ہسپتال پہنچانے کی جلدی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی مزید تیز چلانے کی ہدایت کی اور کیتھرائن سے انگریزی میں ان دونوں کا حال دریافت کیا۔ کیتھرائن نے پرتشویش لہجے میں اسے زمرد بائی کے بارے میں آگاہ کیا۔ چاند بانو بھی بہت اچھی حالت میں نہیں تھی۔ اس کے زخموں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور وہ نڈھال سی ہو کر بند آنکھوں کے ساتھ ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی نہیں تھی کہ کسی سے بات کر سکے۔ یہاں تک کہ اس نے فاروق کی موجودگی کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ایک طرح سے وہ اپنے حواس گم کر چکی تھی اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اللہ اللہ کر کے راستہ ختم ہوا اور وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ دونوں زخمی خواتین کو فوری طور پر ہسپتال کے عملے نے طبی امداد دینی شروع کر دی۔ وہ لوگ ویٹنگ روم میں ہی موجود تھے۔ آپ کے چیک اپ کا وقت ہو گیا ہے فاروق بھائی، کچھ دیر بعد کیتھرائن نے فاروق کو اطلاع دی۔ رہنے دو کیتھی، چیک اپ پھر کبھی ہو سکتا ہے، ابھی میرا یہاں رہنا ضروری ہے، فاروق نے اسے جواب دیا۔ اس وقت اسے خود سے زیادہ زمرد بائی اور چاند بانو کی فکر تھی، اور اس فکر میں وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ آج ہونے والے چیک اپ پر ہی اس کی بمبئی واپسی کا انحصار ہے۔ ڈرائیور کو اس نے ہسپتال پہنچتے ہی پولیس اسٹیشن روانہ کر دیا تھا۔ وہ وہاں سڑک کے قریب مر جانے والے ڈرائیور کی لاش کار میں چھوڑ کر آئے تھے۔ پولیس کو اس بارے میں اطلاع دینی ضروری تھی۔ اس کام کے بعد ڈرائیور ان کا سامان ہوٹل میں پہنچاتا، جہاں انہوں نے پہلے ہی کمروں کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ تم اور گولو چاہو تو ہوٹل چلے جاؤ، وہاں تم لوگ آرام بھی کر سکتے ہو۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کیتھرائن سے کہا، اپن ادھر ہی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہی ہوٹل چلے گا۔ کیتھرائن سے پہلے گولو نے جھٹ جواب دیا، جس پر فاروق ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گیا۔ یہ اتنی بہت ساری محبتیں کبھی کبھی اسے بوجھل کر دیا کرتی تھیں، اور وہ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا، جیسے اس وقت چاند بانو کی بے لوث محبت نے اسے باندھ دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ چاند بانو پر جو مشکل آئی ہے، اس کا سبب وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں بھلا وہ ہسپتال سے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ کافی دیر کے انتظار کے بعد ایک نرس وہاں آئی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا درج تھا کہ وہ سب چونک پڑے۔ کیا بات ہے سسٹر، میں ہمارے مریضوں کی کیا حالت ہے؟ سب سے پہلے فاروق نے سوال کیا۔ آئی ایم سوری سر، میرے پاس آپ کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، نرس نے کہا، اور پھر دھیمی آواز میں بتانے لگی کہ مس چاند بانو کے چہرے پر آنے والا زخم نازک ہے، شیشے کے بے شمار ٹکڑے جلد کے اندر تک دھس گئے ہیں، اور انہیں نکالنے کے لیے ابھی تک ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں بیزی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نرس اتنا کہہ کر ذرا سا رکی۔ اور زمرد بائی؟ فاروق نے اس کی جھجک کو محسوس کر کے بےتابی سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ ان کے سر پر لگنے والی چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی۔ انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور برین کو بھی نقصان پہنچا تھا، اس لیے ڈاکٹرز اپنی تمام تر کوشش کے باوجود انہیں نہیں بچا سکے۔ نرس نے اس بار پروفیشنل لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے اطلاع دی، اور مزید بولی، آپ ایڈمن آفیسر سے مل کر ڈیڈ باڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سسٹر، فاروق نے آہستہ سے جواب دیا اور سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زمرد بائی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن انسانیت کے رشتے سے اسے اس بھرپور عورت کے مرنے کا دکھ تھا۔ اس دکھ میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی موت کی وجہ خود اس کی اپنی ذات بھی ہے۔ اگر اس حادثے کے پیچھے بملا کا ہاتھ تھا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ بملا نے حسد اور جلن کے باعث چاند بانو کو ٹھکانے لگوانے کی کوشش کی تھی، اور زد میں زمرد بائی بھی آ گئی تھی۔ بی بریو فاروق بھائی، زیادہ ٹینشن لینے سے آپ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ سر تھامے یہ سب سوچ رہا تھا کہ کیتھرائن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ اس کی خواہش پر اب وہ اسے مستقلاً فاروق بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ میرے لیے پریشان مت ہو اور یہاں بیٹھو، میں ذرا ایڈمن آفیسر سے مل کر آتا ہوں۔ فاروق نے خود کو سنبھالا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ایڈمن آفیسر سے ملاقات سے فارغ ہو کر دوبارہ ان کے درمیان موجود تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کیتھرائن نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر پوچھا۔
وہ زمرد بائی کی ڈیڈ باڈی میرے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میرا بائی جی سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں بنتا، اس نے بتایا، پھر بولا، میں بمبئی میں دادا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہی بالا خانے والوں کو یہاں بھجوا سکتا ہے۔ چاند بانو ہوش میں ہوتی تو ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکا نہیں اور اس کے بعد کا خاصا وقت ہی انہی معاملات کو نمٹاتے ہوئے گزرا۔ وکیل اشوک بچن کے ذریعے ربن سے رابطہ کرنے اور سارے انتظامات کرنے میں کافی دیر لگی تھی۔ ربن نے شملہ میں مقیم فلم یونٹ سے بھی رابطہ کر کے اس حادثے کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ صورتحال واضح تھی کہ آج کی تاریخ میں کوئی چندی گڑھ پہنچ کر لاش وصول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کیتھرائن نے پرزور اصرار کر کے فاروق کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ دونوں باری باری ہسپتال میں رکیں گے۔ فاروق کو اس کی یہ تجویز قبول کرنی پڑی اور وہ گھولو کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال سے ہوٹل روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی تک چاند بانو کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے غنودگی میں رکھا گیا تھا۔ تقریباً 2 دن اسی طرح گزرے۔ شملہ میں مقیم ہدایت کار انیل کمار چندی گڑھ آیا تھا اور چاند بانو کا زخمی چہرہ دیکھ کر اس فکر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کی فلم میں ہیروئن کا کردار کیسے ادا کرے گی۔ اسی کے ذریعے انہیں علم ہوا تھا کہ حادثے والے دن کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے شوٹنگ کینسل کر دی گئی تھی اور زمرد بائی چندی گڑھ گھومنے اور خریداری کرنے کے شوق میں چاند بانو کو اپنے ہمراہ لے کر نکلی تھی۔ ان کے اس پروگرام کا سبھی کو علم تھا، اس لیے باہر کے کسی بندے کا اس بات سے واقف ہونا ناممکن تھا۔ انیل کمار چند گھنٹوں بعد ہی اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی آمد کے اگلے دن بمبئی سے کاجل، چاند بانو کا خاص ملازم اور اڈے کا ایک آدمی چندی گڑھ پہنچے۔ اڈے سے آنے والا آدمی وجے تھا۔ فاروق اس سے وہاں کا حال احوال لیتا رہا۔ اس نے ربن کی ہدایت کے مطابق اسے بس وہی کچھ بتایا جو اب تک ربن کی زبانی وہ فون پر سنتا رہا تھا۔ بہت زیادہ کریدنے کی فاروق کے پاس بھی مہلت نہیں تھی۔ اسے زمرد بائی کی لاش کے حصول میں کاجل اور اس کے ساتھ آئے ملازم کی مدد کرنا تھی۔ یہ مرحلہ بھی آخرکار نمٹ ہی گیا۔ سرد خانے میں رکھی لاش کو بمبئی لے جانے کے مشکل مرحلے سے گزرنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا گیا کہ یہیں چندی گڑھ میں زمرد بائی کی تدفین کر دی جائے۔ کوٹھے کی لڑکیوں کے علاوہ بھلا وہاں بمبئی میں زمرد بائی کا تھا بھی کون جس کے لیے اتنی پریشانی اٹھائی جاتی۔ چنانچہ وہ زمرد بائی جو ماضی میں یقیناً بے شمار دلوں کی دھڑکن رہی تھی، 4 افراد کی موجودگی میں نہایت خاموشی سے سپرد خاک کر دی گئی۔ اس موقع پر آنسو بہانے کے لیے نہ تو وہ نواب زادہ موجود تھا جو کبھی زمرد بائی پر مر مٹا تھا اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینے کو تیار تھا، اور نہ ہی چاند بانو ہی ہوش میں تھی کہ اپنی اس ماں کو رخصت کر پاتی جو کبھی اسے بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکی تھی۔ چاند بانو کی حالت خطرے سے باہر ہونے کے باوجود ڈاکٹرز زیادہ تر اسے مسکن دواؤں کے زیر اثر ہی رکھتے تھے۔ ایسا وہ اسے تکلیف اور صدمے سے محفوظ رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ چاند بانو کے جسم کے کئی حصوں میں چوٹیں آئی تھیں، لیکن سب سے خراب حال چہرے کا تھا۔ ڈاکٹرز نے بڑی جاں فشانی سے اس کے رخسار میں چبھے شیشے کے ٹکڑوں کو نکال کر مرہم پٹی تو کر دی تھی، لیکن وہ اسے اس کا اصل چہرہ واپس کرنے سے قاصر تھے۔ وہ جو چاند بانو کہلاتی تھی اور چاند سے بھی زیادہ بے داغ حسن کی مالک تھی، اس کے حسن کو گہن لگ گیا تھا۔ فاروق کو اس کے اس نقصان کا بڑا صدمہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ چاند بانو کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے نقصان کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے وہ اس سے سامنا کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن جب کاجل نے اسے چاند بانو کا پیغام دیا تو اسے اس کے سامنے جانا ہی پڑا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی اور فاروق اس کے چہرے کے دونوں رخ دیکھ سکتا تھا۔ دایاں رخ اب بھی تابناک اور دلکش تھا، لیکن بائیں رخ کی بربادی نے ساری خوبصورتی کو نگل لیا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہی سرخی جو شدت گریہ کی گواہ ہوتی ہے۔ جانے وہ اپنے کس نقصان پر زیادہ روئی تھی، ماں کے چھن جانے پر یا حسن کو کھو دینے پر۔ فاروق اس کے بستر کے پائنتی یوں ہی نظریں جھکا کر کھڑا ہوا۔ کیا ہم اتنے بھیانک لگ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے؟ چاند بانو کی پرسوز آواز نے اس کے دل کو تڑپا دیا اور وہ چند قدم کا درمیانی فاصلہ طے کر کے تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، ایسا سوچئے گا بھی نہیں، آپ میرے لیے اب بھی وہی چاند بانو ہیں جسے میں نے پہلی بار نانا کے پاڑے پر دیکھا تھا
اور حیران رہ گیا تھا کہ خدا کسی کو اتنا بھی نوازتا ہے۔ پر اب تو ہم وہ چاند بانو نہیں رہے ہیں، اب تو ہمارا حسن داغدار ہو گیا ہے۔ ظاہری حسن کی کیا اوقات ہے، اصل خوبصورتی تو انسان کی روح کی ہوتی ہے، اور آپ کی روح آج بھی خوبصورت ہے۔ فاروق نے اسے جواب دیا تو وہ اداسی سے مسکرا دی اور بولی، ہم جس بازار کے باسی ہیں وہاں ظاہری خوبصورتی پر ہی سارا کاروبار زندگی چلتا ہے۔ روح کیا ہے اور اس پر کیا گزرتی ہے، یہ جاننے کی تو کسی کو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے نقصان پر دکھ نہیں ہوا۔ آج صبح ہم آئینہ دیکھ کر سخت صدمے کا شکار ہو گئے تھے اور اتنے دکھی تھے کہ زمرد بائی کی موت کے غم سے بھی زیادہ اپنی بدصورتی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ وہ اوپر والا تو بہت رحیم و غفور ہے، وہ بھلا ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کر سکتا ہے؟ اس نے تو ایک طرح سے ہمارے ساتھ بھلا ہی کیا ہے۔ آپ سے ملنے کے بعد ہماری دلی خواہش تھی کہ اب کوئی دوسری نظر ہمیں نہ دیکھے۔ ہم نہ تو محفل آرائی کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی فلموں میں کام کرنے میں ہماری خوشی تھی۔ اب موجودہ حالات میں ہم دونوں ہی باتوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہمارے دل کو اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں نہ دیکھیں، اب کوئی دوسرا ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ چاند بانوں کی محبت نے ہمیشہ اسے حیران کیا تھا، وہ اس کی محبت کی شدت پر دنگ رہ جاتا تھا۔ اب بھی وہ جس زاویے سے سوچ رہی تھی وہ انوکھا تھا، لیکن اسی زاویہ خیال نے ہی اسے بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر فاروق کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رندی ہوئی آواز میں بولا، آپ کس جہاں کی لڑکی ہیں چاند بانو؟ اس طرح سے کب کوئی اس دنیا میں کسی کو چاہتا ہے؟ آپ کی چاہت نے تو میرے روئیں روئیں کو مقروض کر ڈالا ہے۔ بے فکر رہیے، ہم اس قرض کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ چاند بانو اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہہ کر مسکرائی تو فاروق کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ کی شوخی آج اس کے چہرے پر رنگ نہیں بکھیر رہی تھی، بلکہ وہ عجیب بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کیسے ہوا؟ آپ نے اس گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھا تھا جس نے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماری؟ وہ یکدم ہی موضوع گفتگو بدل کر اس سے پوچھنے لگا، حالانکہ ابھی تو اس نے چاند بانوں سے زمرد بائی کی تعزیت بھی نہیں کی تھی۔ بالکل دیکھا تھا، عجیب بد تہذیب آدمی تھا۔ ہمارے شملہ سے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے اسے دیکھا تھا، شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سیٹی بجائی تھی اور آنکھ بھی ماری تھی، لیکن پھر وہ ہماری گاڑی سے دور رہا تو ہم نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دوبارہ ہم نے اسے ایکسیڈنٹ سے ذرا پہلے دیکھا تھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ دوبارہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہماری گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی سڑک سے اتر کر الٹ گئی۔ اس کے بعد تو ہم دہشت سے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ آپ کی زبانی سنی تفصیلات سے بعد میں کاجل نے ہمیں آگاہ کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی بچانے کے لیے اتنی زحمت کی۔ زحمت کیسی، یہ تو میرا فرض تھا چاند بانو۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ بائی جی کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ اس نے پورے خلوص دل سے کہا، جب اس دنیا میں کسی کی سانسیں پوری ہو جائیں تو بچانے والوں کی ساری تدبیریں بیکار چلی جاتی ہیں۔ وہ بھی چلی گئیں اور شاید یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ ہمارا یہ روپ انہیں ہم سے زیادہ دکھی کرتا۔ انہوں نے ماں سے زیادہ ہمیں نائکا بن کر پالا تھا، اور ایک نائکا کے لیے گہنائے ہوئے حسن کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ اس کے حزنیہ لہجے میں ڈھیروں محرومیاں اور دکھ بول رہے تھے۔ باپ تو ان کی دنیا کی لڑکیوں کو یوں بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ماں کے پاس رہ کر ماں سے محروم رہنے کا غم یقیناً گہرا تھا۔ بہت سوں کی طرح اسے بھی علم تھا کہ وہ زمرد بائی کی بیٹی ہے، لیکن کیا تھا کہ زمرد بائی خود اپنی زبان سے یہ حقیقت تسلیم کر کے اسے خوشی دے دیتی۔ فاروق اس کی کیفیت محسوس کر سکتا تھا، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ بولا نہیں جا سکتا، سو وہ بھی لب بستا رہا اور قدرے توقف کے بعد چاند بانوں سے پوچھا، اس بدماش کا حلیہ بتا سکتی ہیں آپ ہمیں؟ جواب میں چاند بانو نے جو حلیہ بیان کیا وہ گنیش سے بہت قریب تھا۔ فاروق اپنی مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اس روز اس نے بملا اور گنیش کے درمیان ہونے والی جو گفتگو سنی تھی اس میں چاند بانو کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ابھی اللہ کو چاند بانو کی زندگی منظور تھی، سو ایک ایسے راستے پر جہاں سے بہت کم گاڑیاں گزرتی ہیں وہ لوگ عین حادثے کے وقت ہرگز بھی نہیں پہنچ پاتے۔ بہرحال اس بات سے بملا کو معافی نہیں مل سکتی تھی اور فاروق منتظر تھا کہ اس سے حساب لے سکے۔ گورے افسر ولیم کا اغوا اور پھر نیم جاں حالت میں ایک ہسپتال کے سامنے پایا جانا معمولی واقعات نہیں تھے۔
ڈاکٹرز کی جدوجہد نے ولیم کی زندگی تو بچا لی تھی، لیکن دماغی حالت معمول پر نہیں تھی۔ سر پر لگائی جانے والی ضربوں نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ خود پر بیتی کو سنانا تو دور کی بات، وہ اپنا آپ بھی بھول گیا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں اسے نیم پاگل ثابت کر رہی تھیں، اور ڈاکٹرز یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر اس کی حالت ایسی رہی تو اسے جسمانی طور پر صحت مند ہو جانے کے بعد دماغی امراض کے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے۔ ولیم کی اس حالت کی خبر اوپر تک گئی تھی۔ اگر پہلے والے حالات ہوتے تو اپنے ایک افسر کی اس حالت پر انگریز سرکار پورے ہندوستان کو تہس نہس کر ڈالتی، لیکن آج کل ہندوستان میں ان کے لیے حالات سخت مخدوش تھے۔ ہندوستان میں ان کی حکمرانی کی بساط لپیٹی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ احتجاج، جلسے جلوسوں اور ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک طرف ہندوستان کے باسی انگریز حکمرانوں سے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے علیحدہ وطن کے مطالبے نے شدت پکڑ لی تھی، اور رد عمل میں ہندوؤں کی جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بلوا، دنگا، فساد، سب ہی کچھ جاری تھا، اور حکومت کو حالات پر قابو پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ربن کی نظریں ان سارے حالات کو غور سے دیکھ رہی تھیں، اور اسے یقین تھا کہ ان حالات میں انگریز حکومت اپنے ایک معمولی افسر کی خاطر حرکت میں آنا پسند نہیں کرے گی۔ یوں بھی اس کے ساتھیوں نے سارا کام اتنی صفائی سے کیا تھا کہ کہیں ان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ فاروق کی واپسی سے قبل یہ کام نمٹانے کے بعد ربن اب جولیٹ والا معاملہ نمٹانے کے لیے تیار تھا۔ اپنی اب تک کی کوشش کے نتیجے میں اس کے سامنے دلدار آغا کا نام آ چکا تھا۔ اس نے آغا کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق وہ ایک عیاش طبع شخص تھا اور شراب و شباب دونوں ہی کا بے حد شوقین تھا۔ ان معلومات کی روشنی میں ربن اسے جولیٹ کا مجرم سمجھ لینے میں حق بجانب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ سب سے پہلے اس ڈرائیور کو تلاش کریں جو جولیٹ کے لیے تحائف وغیرہ لے کر آیا کرتا تھا۔ امکان یہی تھا کہ آغا پنجاب سے اپنے ساتھ ڈرائیور لانے کی بجائے سسرالی ملازمین سے استفادہ کرتا رہا ہوگا، اس لیے پہلے موتی والا خاندان کے ملازمین میں اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور اس کے آدمی ڈرائیور کو تلاش کر کے اس کے سامنے لے آئے۔ کیا نام ہے رے تیرا؟ ربن نے سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ لکشمن دادا، اپن کو لکشمن کہتے ہیں۔ اپنے سے کیا غلطی ہو گئی مائی باپ، جو تمہارے آدمی یوں اپنے کو اٹھا کر لے آئے؟ ڈرائیور کی اس کے سامنے گگی بند گئی تھی۔ خود کو بمبئی کے ایک دادا کے سامنے پا کر وہ سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں تیرا اپنے علاقے میں بہت آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کس چکر میں تو اپنے محلے میں آتا تھا؟ جلدی بک، ورنہ ابھی تیری زبان گدی سے پکڑ کر کھینچ لوں گا۔ ربن نے اپنے لب و لہجے سے اسے اور بھی خوفزدہ کیا۔ اپن اپنی ڈیوٹی کرنے آتا تھا دادا، ماں کی سوگند، اپن نے کبھی ادھر ادھر آنکھ بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ جس کام سے آتا تھا کر کے سیدھا واپس لوٹ جاتا تھا۔ ربن کے سوال کا جواب دینے سے زیادہ اس کا سارا زور اپنی صفائی پیش کرنے پر تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، جس کی جواب دہی کے لیے اسے یہاں بلوایا گیا ہے۔ کیا ڈیوٹی کرنے کو تو ادھر آتا تھا؟ اپنے کو صاف بول۔ ربن زور سے دھاڑا تو وہ دہل کر رہ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اپنے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے کو क्षमा کر دو، اپن صرف نوکر جات ہے۔ ادھر سے صاحب لوگ مس جولیٹ کو جو پھول اور گفٹ بھجواتا تھا اپن دینے آتا تھا۔ اپن کا اس لفڑے میں کوئی دوش نہیں ہے، اپن صرف اپنی ڈیوٹی کرتا تھا۔ ڈرائیور کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے اصل میں کیا جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اب اس سلسلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے لگا۔ تمہارا صاحب کون ہے؟ ربن نے اسے دریافت کیا۔ سیٹھ موتی والا، اور کون؟ تمہارا آدمی اپنے کو ادھر ہی سے تو اٹھا کر لایا ہے، تو کیا سیٹھ موتی والا جولیٹ کو پھول اور تحفے بھجواتا تھا؟ ربن اس کے جواب پر چونکا۔ نہیں، وہ تو سیکرٹری صاحب اپنے کو ادھر بھیجتا تھا۔ ڈرائیور نے زور زور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کی تردید کی۔ کون سیکرٹری؟ ربن نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے نرمی سے دریافت کیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈرائیور اس کے سامنے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس لیے ڈھنگ سے جواب نہیں دے پا رہا۔ سیٹھ کے جمائی دلدار آغا کا سیکرٹری، وہ اپنے کو ادھر چیزیں دے کر بھیجتا تھا کہ مس جولیٹ کو بولنا آغا صاحب نے بھجوایا ہے، پر پہلی بار کے بعد مس صاحبہ نے کبھی کوئی چیز نہیں لیا۔ وہ بہت غصہ کرتی تھی اور چیزیں اٹھا کر پھینک بھی دیتی تھی،
اب وہ بالکل صحیح ٹریک پر چل رہا تھا اور وہ معلومات فراہم کر رہا تھا جو ربن کے اب تک کے اندازے کی تصدیق کر رہی تھیں۔ ادھر سے لڑکی کو اٹھوا کر کدھر رکھوایا تھا تمہارے سیٹھ کا جمائی؟ کیا بولا دادا؟ اپن سمجھا نہیں۔ ڈرائیور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ اپن فارسی میں پوچھا ہے کیا؟ ادھر اپنے محلے سے لونڈیا اٹھوائی تھی تیرے مالکوں نے، تو ان کے لیے ڈرائیوری کرتا ہے، تیرے کو کیسے خبر نہیں ہے؟ ربن نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے اس کے منہ پر رسید کیا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ماں کی سوگند، اپن بالکل سچ بولتا ہے دادا، اپن کو یہ اغوا وغوا کے لفڑے میں کی کوئی خبر نہیں ہے، اپن بس اتنا ہی کیا ہے جتنا ابھی تم کو بولا۔ ڈرائیور نے ہونٹ سے بہتا خون ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے روحانسی آواز میں جواب دیا۔ ربن جیسا زیرک انسان اس کے لہجے کی سچائی کو پرکھ سکتا تھا، پھر بھی لہجے میں سختی سمو کر غصے سے بولا، تیرے سیٹھ کے پاس جو نیلی موٹر ہے اسے تو نہیں چلاتا تو کون حرام کا جنا چلاتا ہے؟ نہیں دادا، تم کو غلطی لگی ہے، اپنے سیٹھ کے پاس کوئی نیلی موٹر نہیں ہے۔ ڈرائیور کے جواب سے واضح ہو گیا کہ دلدار آغا نے جولیٹ کے اغوا کے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے اتنی احتیاط کی تھی کہ سسرالی گاڑی اور ملازمین دونوں سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ بڑے تعلقات والا آدمی تھا، کہیں اور سے گاڑی اور بندے حاصل کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے یقین ہوگا کہ اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ جولیٹ جیسی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے لیے ویسے بھی کون اتنی زحمت کرتا؟ دلدار آغا نے احتیاط کی بھی ہوگی تو اپنی بیوی اور سسرالیوں کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے اور ربن اب اس کی گردن ناپنے کے لیے پہنچنے ہی والا ہے۔ ابھی تیرے کہے کو سچ مان کر اپن تیرے کو جانے کی اجازت دیتا ہے، پر ادھر ہوئی بات کی کہیں بھاپ بھی نکالی تو اپن تیرے کو زمین میں گاڑ دے گا، سمجھ گیا نا؟ چل پھوٹ ادھر سے۔ لکشمن سے وہ جو جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا، چنانچہ اسے دھمکا کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا اور زبان بندی کا یقین دلاتا ہوا وہاں سے کھسک لیا۔ اب کیا کرنے کا ہے دادا؟ لکشمن کے جانے کے بعد رامو نے پرتشویش لہجے میں ربن سے دریافت کیا۔ ساری گفتگو کے دوران وہ وہیں موجود تھا، لیکن دخل اندازی کو غیر ضروری جانتے ہوئے خاموش رہا تھا۔ وہی جو کرنا چاہیے۔ وہ جولی کا عاشق ابھی چندی گڑھ میں بیٹھا ہے، جازتی دن نہیں لگیں گے اسے بمبئی واپس آنے میں۔ چاند بانو اور زمرد بائی والا لفڑا نہیں ہوتا تو وہ اب تک ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کر بمبئی کے لیے نکل چکا ہوتا۔ اس لفڑے کے بہانے اپنے کو تھوڑی سی مہلت اور مل گئی ہے، اپن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو شہزادے کے سامنے نظر جھک جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے دادا، پر معاملہ بہت بڑے جاگیردار اور سیاستدان کا ہے، پھر وہ ہے بھی پنجاب کا۔ ادھر بمبئی کی بات ہوتی تو اپنے لیے آسان ہوتا، پر پنجاب جا کر کچھ کرنے میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر اپنی دوستی جاری بھی تو نہیں ہے۔ رامو بدستور تشویش کا شکار تھا۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، بمبئی اور آس پاس کے شہروں میں تو پھر بھی ان کا زور تھا، یہاں تک کہ وہ کلکتہ بیاہ کر گئی سریا بانو کی وہاں اپنی دوستی کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کروا رہے تھے، اور وہاں کے اڈے والوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ مجو دادا یا اس کے ساتھی سریا بانو کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن پنجاب کے کسی علاقے میں ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتی۔ مگر ربن اس سب کو کہاں خاطر میں لانے والا تھا، بگڑ کر بولا، تیرا ان ساری باتوں سے کیا مطلب ہے؟ کیا تو اپنے کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اپن مجرم کا نام سامنے آ جانے پر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے؟ نہیں دادا، اپن کا یہ مطلب نہیں ہے، بس اپن تو یہ بولتا ہے کہ تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا۔ رامو اس کا موڈ سمجھ کر جلدی سے صفائی دینے لگا، جب ہاتھ پیر چلائیں گے تو دیکھ لیں گے کدھر کیسے چلنا ہے، ابھی تو اپنے کو زیادہ نصیحت مت کر، اپن کا مغز گرم ہو رہا ہے۔ ربن کے اس جواب پر رامو نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ربن کو ٹوک کر غلطی کی ہے۔ ربن فاروق کے معاملے میں جذباتی تھا اور اس کی خاطر کسی بھی خطرے کو خاطر میں نہیں لا سکتا تھا۔ چلم تازہ کر دے سجو، بالکل مزہ نہیں دے رہی۔ ماحول تبدیل کرنے کے لیے اس نے سجو کو آواز لگائی۔ سجو فوراً ہی حاضر ہو گیا، اصل میں وہ پہلے ہی اس طرف آ رہا تھا۔ باہر تھانے سے سپاہی آیا ہے دادا، بولتا ہے بڑی خبر لایا ہے۔ اس نے پہلے پیغام دیا اور پھر حقے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اندر بلا لے اسے۔ رامو نے ربن کے چہرے پر آمادگی دیکھتے ہوئے اجازت دی تو سجو حقے سمیت باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے تھانے سے آیا سپاہی ان کے روبرو تھا۔ کیا خبر لایا ہے سنتری بادشاہ؟ رامو نے ہی اس سے دریافت کیا۔ بہت بڑی خبر ہے دادا، سنتے ہی میں نے ادھر دوڑ لگائی ہے۔
समय बहुत कम है, कब क्या हो जाए नहीं मालूम। ढंग से कुछ बताएगा भी या पहेलियां ही बुझवाता रहेगा? सिपाही के अंदाज से जाहिर हो गया था कि हकीकतन वो कोई अहम खबर लेकर आया है। चुनाचे रामू ने बेचैन होकर उसे डपटा। आपने गोरे अफसर विलियम के बारे में तो सुना होगा दादा। उसे किसी ने अगवा कर लिया था और फिर बाद में वो जख्मी हालत में मिला तो उसकी खोपड़ी ही उलट गई थी। डॉक्टरों और पुलिस ने बहुत जोर मारा कि वो अपनी ऐसी हालत बनाने वालों का नाम बता दे, पर वो ना बता सका। अब एक मुखबर ने पुलिस डिपार्टमेंट को खबर दी है कि इधर वालों का विलियम से कोई फड्डा चल रहा था। उसने किसी बात पर गुस्से में आकर रबन दादा के चहीते फारूक उस्ताद को थाने में उल्टा लटकवा कर खूब ठुकाई लगवाई थी। खबर देने वाले का ख्याल है कि रबन दादा ने अपने चहीते फारूक का बदला लेने के लिए विलियम साहब का ये हाल किया है। उधर रबन दादा को अरेस्ट करने की बातें हो रही थीं, इसलिए मैं सीधा इधर दौड़ा आया। सिपाही बोलते हुए बार बार रबन को चोर निगाहों से देखता जा रहा था। क्योंकि अभी तक रबन ने अपनी जुबान नहीं खोली थी, इसलिए सिपाही की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे बराह रास्त मुखातिब हो। वो रामू ही से मुखातिब था। इसकी दी हुई इत्तला ने रामू के चेहरे की रंगत बदल दी थी, लेकिन रबन हनूज इसी तरह बैठा हुआ था। खबर पक्की है ना, या तू अंट शंट तो नहीं बक रहा? रामू को और कुछ नहीं सूझा तो सिपाही पर ही उलट पड़ा। बिल्कुल पक्की खबर है माई बाप, किसी भी समय पुलिस पार्टी इधर छापा मारने को पहुंच जाएगी। आप मुझे क्षमा करो और यहाँ से जाने की इजाज़त दो। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सिपाही ने घगया कर बोलते हुए अपने दोनों हाथ रामू के सामने जोड़ दिए। इसे जाने दे रामू। रबन ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए रामू को इशारा भी दिया तो उसने अपने बटुए में से चंद बड़े नोट निकाल कर सिपाही को थमाए और उसके रवाना होते ही खुद रबन की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या सोचते हो दादा, इधर से निकलने की करो, गोरे अफसर का मामला है। पुलिस आई तो खाली हाथ नहीं जाएगी। अपुन भी ये बात जानता है, इसी वास्ते टिक कर बैठा है। अभी अपुन इधर से गायब हो गया तो वो साले इधर जो हाथ लगा उसे ही उठा कर ले जाएंगे। अपुन अपने पर आई दूसरे पर नहीं डाल सकते। रबन ने गंभीर लहजे में उसे जवाब दिया। इतनी देर में वो बहुत कुछ हिसाब किताब लगा चुका था। उसे यकीन था कि पुलिस को मुखबरी करने वाला मज्जू दादा खुद या उसका कोई गुर्गा होगा, क्योंकि वही लोग थे जो जानते थे कि विलियम ने फारूक के साथ क्या सलूक किया था और रबन इस सलूक का बदला लेने के लिए क्या कर सकता था। ये क्या कह रहे हो दादा, क्या तुम गिरफ्तारी देने को तैयार हो? रामू की आंखें फैल गईं। हाँ रे, कुछ दिन उधर ही हवालात में बैठकर मुफ्त की खा पी लेंगे। इधर तो ससुरे हर वक्त 10 लफड़े रहते हैं। रबन का अंदाज बेनियाजाना था। नहीं दादा, ये ठीक नहीं होगा। तुम पुलिस के हाथ लग गए तो वो तुम्हें लंबे चक्कर में डाल देंगे और इधर बहुत काम तुम्हें ही करने हैं। अभी तो तुम पंजाब जाकर आगा से हिसाब करने की बात कर रहे थे। तुम हवालात में जा बैठे तो ये काम कौन करेगा? रामू ने उसकी कमजोरी पर हाथ रखा। वो तो ठीक है रे, पर इधर का क्या होगा? साले पुलिस वाले तो जिसको मन करेगा उठा कर ले जाएंगे। रबन तशवीश का शिकार था। इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। अपन अभी आदमी भेजकर वकील साहब को बुलवा लेता है। वकील अंग्रेजी कानून को अच्छी तरह जानता है। वो पुलिस वालों को बता देगा कि एक की जगह दूसरे आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजी कानून में तो गिरफ्तारी के लिए कागज भी चाहिए होता है। पुलिस वाले लाए भी तो तुम्हारे नाम का कागज लाएंगे और बिना कागज के वकील किसी दूसरे को ले जाने नहीं देगा। अपना वकील कैसा होशियार आदमी है, तुम्हें भी इसकी खबर है। रामू ऐसे ही उसका नायब नहीं था। उसे रबन को राम करने के बहुत गुर आते थे। रबन को उसकी बातों ने मुतासिर किया और बिलाखिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसी पल मानी नामी एक लड़का घबराया हुआ फूली सांसों के साथ वहां पहुंचा। वो लड़का इलाके के दाखिली रास्ते पर पहरेदारी पर मामूर था। पुलिस की गाड़ी इस तरफ आ रही है। पीछे एक तांगा भी देखा है अपुन ने। उसकी दी इत्तला सनसनीखेज थी। गाड़ी और तांगे दोनों में सवार होकर पुलिस वालों के यहाँ पहुँचने का मतलब था कि वो खासी तादाद में हैं और अड्डे और उसके अतराफ के इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पहले ही खबर पहुँच चुकी है, इसलिए वो इत्मीनान और सुस्त रवि से आ रहे थे। तुम निकलो दादा, और मानी तू जाकर वकील बाबू को बुला ला। रामू ने पहले रबन और फिर इत्तला लेकर आने वाले लड़के से कहा। रबन ने भी मजीद ताखीर नहीं की और कमान से निकले तीर की तरह अड्डे से निकला। उसका रुख गली के बाहर की बजाय अंदर की तरफ था। सामने से जाने में पुलिस वालों के हाथ आने का खतरा था। पीछे से वो बंद गली के सिरे में मौजूद दीवार फांद कर आसानी से फरार हो सकता था।
پیچھے کا اسے معلوم تھا کہ رامو اچھی طرح سب انتظام سنبھال لے گا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اس کے نکلتے ہی رامو نے ہدایات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے دوسرا حکم علاقے میں ادھر ادھر پہرا دیتے اپنے آدمیوں کے لیے جاری کیا تھا۔ ان سب کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ پولیس والوں کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی بکھلاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر خاموشی سے اپنی جگہ دبک جائیں۔ اسے وکیل اشوک کے یہاں تک پہنچنے کی مہلت درکار تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس دوران پولیس والے اندھی کارروائی نہ کر سکیں۔ مانی کا اسے پتا تھا کہ وہ بھی بند گلی کی دیوار پھاند کر یہاں سے نکلا ہوگا، اور دوسری طرف موجود گلیوں کے جال سے گزر کر جلد اشوک بچن تک پہنچ جائے گا۔ اشوک کے پاس موٹر کار تھی۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر کے فوری طور پر اپنی موٹر میں روانہ ہوتا تو چند منٹوں میں یہاں پہنچ جاتا۔ اتنی دیر میں وہ تدبر سے پولیس والوں کا اڈے پر استقبال کر کے انہیں الجھائے رکھ سکتا تھا۔ اس موقع پر اشتعال کی بجائے دھیمے پن سے پیش آنے کی پالیسی ہی پولیس والوں کے لیے رویے میں نرمی لا سکتی تھی، اور ربن کی سنگت میں بہت سے گر سیکھ لینے والا رامو پوری طرح سے ان سے نمٹنے کو تیار تھا۔ یوں چھپ چھپ کر کب تک ملتے رہیں گے نواب زادہ صاحب؟ مجھے آپ سے اس طرح ملنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی کوئی کام چوری چھپے نہیں کیا، کبھی ایسا ٹائم ہی نہیں آیا۔ بہت سیدھی سادی اور صاف لائف تھی میری۔ پڑھائی، گھر کے کاموں میں موم کی ہیلپ کرنا اور جوزف، بس ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا میری لائف میں۔ میں اپنے سارے دکھ سکھ جوزف سے شیئر کر لیتی تھی اور ریلیکس ہو جاتی تھی، لیکن آپ کے اور اپنے ریلیشن کے بارے میں اسے بھی کچھ نہیں بتا پائی۔ کیسے بتاؤں؟ وہ کہے گا جوزفین تم تو کبھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو چوری چوری کسی مرد سے ملتی ہے، تم تو محلے کی سب سے ڈیسنٹ اور سوبر لڑکی تھی۔ پھر میں اسے کیا جواب دوں گی کہ جوزف، لو میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان رائٹ اور رانگ کو چھوڑ کر بس اپنے لور کی بات مانتا چلا جاتا ہے۔ نوابزادہ اسد اللہ سے جوزفین کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے ملاقات کا وقت اور جگہ بتا دیتا تھا، اور جوزفین کچے دھاگے سے بندھی ٹھیک وقت پر اس جگہ پہنچ جاتی تھی۔ حالانکہ ہر بار ہی اسے بہت ڈر لگتا تھا اور دل بری طرح دھڑکتا رہتا تھا کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ آج بھی وہ بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی چھت پر بنے اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور کبھی کبھار اسد اللہ ہی دن کے اوقات میں وہاں جا بیٹھتا تھا۔ اس کی اس عادت کے باعث کمرے کی باقاعدگی سے صفائی کی جاتی تھی، اور کمرہ آراستہ و پیراستہ تھا۔ چھت پر جانے کے لیے مردانہ و زنانہ دونوں حصوں میں الگ الگ زینے تھے، اس لیے ان کی خفیہ ملاقات کے لیے یہ کمرہ سب سے آئیڈیل جگہ قرار پائی تھی۔ لیکن بہرحال یہ واحد جگہ نہیں تھی۔ وہ دونوں احتیاطاً جگہ بدل بدل کر ملتے تھے، اور اتنی بڑی حویلی میں انہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جاتی تھی۔ لیکن جوزفین ایک طرف لڑکی ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف اپنی کم حیثیتی کے باعث اس صورتحال پر زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اسی لیے آج اسد اللہ کے سامنے اپنے خوف اور ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ ہم ان سب باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جوزفین، ہمیں احساس ہے کہ یہ سچویشن آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم مجبور بھی ہیں کہ آپ سے ملے بغیر رہ نہیں پاتے۔ جو دن آپ سے ملے بغیر گزرتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس دن ہم سانس ہی نہیں لے پا رہے۔ عجب جان کنی سی طاری ہوتی محسوس ہوتی ہے ہمیں اپنے اوپر، لیکن آپ کو یہ ملاقاتیں اتنی ہی ناگوار خاطر ہیں تو ہم آپ کی خاطر خود پر یہ جبر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو اب ہم آپ کو ملاقات کے لیے فورس نہیں کریں گے، اور ہم پر جو گزری خود ہی سہ لیں گے۔ نواب زادہ اسد اللہ نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا، اور اپنی لاچاری و مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے بالآخر فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس نے یہ فیصلہ نہایت مجبوری میں اور صرف جوزفین کی خاطر کیا ہے، اور جوزفین بھی وہی عام سی عورت تھی جو محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دینا گوارا کر لیتی ہے، لیکن محبوب کی پیشانی کا ایک بل نہیں سہ پاتی۔ چنانچہ تڑپ کر بولی، میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے نہ ملا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے، میں خود بھی آپ سے ملے بغیر سکون سے نہیں رہ پاتی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو طوفان آ جائے گا، اور ہم دونوں ہی اپنا اپنا مقام کھو بیٹھیں گے۔ ہم خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن عشرت جہاں کی نسبت طے ہو جانے تک مجبور ہیں کہ حویلی میں کسی کے سامنے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر عالیہ اختر سے منسوب نہ ہوتیں تو بھی اب اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری عجلت عالیہ کی برسوں سے طے نسبت ٹوٹنے کا سبب نہ بن جائے۔
امی جان نے بھی اسی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ خود شد و مد سے اس بات کی خواہش مند ہیں کہ عشرت جہاں کی نسبت کہیں طے پا جائے۔ آپ دعا کریں کہ انہیں اپنے اس مقصد میں جلد کامیابی حاصل ہو جائے اور ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے۔ اسد اللہ اس کے سامنے اپنی وہی مجبوریاں دہرا رہا تھا جن کا اس سے پہلے بھی بہت بار اظہار کر چکا تھا۔ جوزفین نے اس بار اس پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے کیوں اسد اللہ پر دباؤ ڈال رہی ہے اور انہیں بار بار ان کی مجبوری دہرانے پر مجبور کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ خود ہی بڑی خوبی سے موضوع گفتگو بدل گئی اور چند ہی لمحوں میں وہاں کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں نہ تو ایک فریق کے وسوسوں کا بوجھل پن تھا اور نہ ہی دوسرے فریق کی وضاحتوں کی دھند، کچھ تھا تو بس دو محبت کرنے والے اور ان کی محبت کی وہ بے قراری و بے چینی جو ایک دوسرے میں گم ہو کر ہی قرار پاتی ہے۔ انہیں بہت دیر تک ہوش نہیں رہا کہ ان دونوں کے سوا بھی اس کائنات میں کچھ ہے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب رات اپنے آخری مراحل میں تھی، جوزفین کو ہی خیال آیا، اب مجھے چلنا چاہیے نواب زادہ صاحب، کچھ دیر بعد صبح کی روشنی نمودار ہو جائے گی اور ملازمائیں جاگنا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے کسی کے جاگنے سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہ قدرے بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو اسد اللہ کو بھی ہوش آیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جوزفین کو واپس چلے جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ جوزفین زنانہ حصے میں جانے والا زینہ دبے قدموں اتر کر نیچے پہنچی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ نیم روشن برآمدے میں اکا بیگم بالکل اس کے سامنے تھیں اور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مسلسل اسے گھورے جا رہی تھیں۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکا بیگم؟ اپنے خشک لبوں کو زبان سے تر کر کے بکھلائی ہوئی جوزفین نے ان سے دریافت کیا۔ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ رات کے اس پہر اپنے کمرے کی بجائے اوپر چھت پر کیا کر رہی تھیں؟ یہ وقت تو آرام کا ہے۔ اکا بیگم کی دھیمی آواز میں بھی روب و دبدبا تھا۔ انہیں حویلی کی ملازماؤں میں جو ممتاز حیثیت حاصل تھی اس کا انہیں پوری طرح احساس تھا، اور وہ اپنی برتری کا اظہار اپنے انداز گفتگو کے علاوہ بھی ایک ایک ادا سے کرتی نظر آتی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی ہوا خوری کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر سوجنے والا بہانہ تراشا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو سروری سے کہتی، وہ آپ کے سر میں اتنی زبردست مالش کرتی کہ آپ کو خود بخود ہی نیند آ جاتی۔ میں نے اتنی رات کو اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اکا بیگم کو جواب دیتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسجنے لگی تھیں۔ اتنی رات کو اپنے کمرے سے باہر نکلنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کی اپنی ذات شکوک کی زد میں آ سکتی ہے۔ آپ یہاں اجنبی ہیں، بہتر ہے احتیاط سے کام لیں۔ اسے سپاٹ لہجے میں نصیحت کر کے اکا بیگم راستے سے ہٹ گئیں، لیکن اس کے اپنے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہاں سے اپنے کمرے تک کا راستہ اس نے کیسے طے کیا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بڑی دیر لگا دی رے رامو، اپن کب سے ادھر تیری راہ دیکھتا ہے۔ رامو کی صورت دیکھتے ہی ربن نے اس سے شکوہ کیا۔ بس دادا، پولیس والوں سے جان چھڑانے میں ہی اتنا سمے لگ گیا، سالے جان کو ہی آ گئے تھے۔ وکیل بابو ٹائم پر نہیں پہنچتا تو بڑی مشکل ہو جاتی اپنے کو۔ وہ انسپکٹر وکرم بھی آنکھیں متھے پر رکھ کر آیا تھا، سالے کو یاد ہی نہیں تھا کہ ادھر اڈے سے اس کا حقہ پانی چل رہا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ ڈیش کی اولاد، رامو نے انسپکٹر وکرم کے لیے بے دریغ گالیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تاخیر سے پہنچنے کا سبب بتایا۔ وہ اس وقت اپنے اس ٹھکانے پر تھے جہاں اچھو نام کا بے آسرا بوڑھا ربن کی مہربانی سے اپنا بڑھاپا سکون سے گزار رہا تھا۔ گوروں کے آگے سب کی میاں مرتی ہے رے، وہ حرام کا جنا وکرم بھلا کیا بیچتا ہے؟ تو اپنے کو بتا، سب خیر تو رہی نا؟ پولیس والے کسی لونڈے کو اپنے ساتھ تو نہیں لے گئے؟ انسپکٹر وکرم کے بدلے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، وکیل بابو کے آنے سے پہلے پولیس اڈے پر پہنچ گئی تھی۔ اپن نے خود دروازہ کھلوا کر پولیس والوں کو اڈے کے اندر بلوایا۔ آتے ہی سالے تمہارا پوچھتے تھے۔ اپن بولا کہ دادا اڈے پر نہیں ہے اور کدھری گیا ہے، یہ اس کے سوا بھگوان ہی جانے۔ اپنے میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ اس سے اس کے آنے جانے کا حساب مانگ سکے کہ کدھری جاتا ہے اور کب واپس آئے گا۔ اپنا جواب سن کر سالے فوں فوں کرنے لگے۔ اپن کو دھمکی دیے کہ اگر دادا کا پتہ نہیں دیا تو تیرے کو ہتھ کڑی لگا کر لے جائیں گے۔ اپن بولا کہ لے چلو، اپنے کو چلنے سے انکار نہیں۔
وہ وکرم بولا کہ اپنے پاس پکی اطلاع ہے کہ دادا ادھر اڈے پر ہی ہے، تو شرافت سے اسے ہمارے سامنے پیش کر دے۔ اپن بولا ابھی تھوڑے ٹائم پہلے دادا ادھر تھا پر اب نہیں ہے، تم لوگ چاہو تو پورے اڈے کی تلاشی لے لو۔ سالے سب ادھر سے ادھر دن دنانے لگے، تمہاری تلاش میں الماریاں اور صندوق تک کھول کر دیکھ ڈالے، فرش پر سے دریاں اور چاندنیاں اٹھا کر خفیہ تہہ خانے کا راستہ ڈھونڈتے رہے۔ ان کا بس چلتا تو اڈے کی ساری اینٹیں اور فرش اکھاڑ ڈالتے، پر اچھی رہی کہ اتنی دیر میں ہی مانی وکیل بابو کے ساتھ پہنچ گیا۔ قسمت سے وکیل بابو کی جورو کا بھائی ولایت سے آیا ہوا تھا، وہ اسے بھی اپنے ساتھ موٹر میں بٹھا کر لے آئے۔ وکیل بابو آتے ہی پولیس والوں پر چڑھ دوڑے کہ بغیر کسی وارنٹ کے انہوں نے کسی کی چار دیواری میں پاؤں دھرے۔ انسپکٹر وکرم اور اس کے ساتھ آئے دوسرے افسر نے بڑا زور مارا کہ تمہیں ولیم کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا کر گرفتاری کے لیے آنے کا کارن بتا سکیں، پر وکیل بابو نے ایک نہیں سنی۔ بولے تم ربن دادا پر جو الزام لگاتے ہو پہلے اس کا ثبوت لاؤ، اور ساتھ میں اس کی گرفتاری کا وارنٹ بھی، پھر کوئی بات کرنا، اور اس سمے بھی یاد رکھنا کہ الزام دادا پر ہے تو صرف دادا کی ہی بات کرنا، ادھر کسی اور کو تنگ کرنے یا تھانے لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسے۔ سالہ وکرم اور اس کے ساتھ آیا بندہ بڑے سٹ پٹائے، بولے مجرم تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھیوں سے تفتیش تو کرنی ہوگی۔ وکیل بابو نے کہا کہ ضرور کرو، پر پہلے قانونی کارروائی پوری کر رکھنا۔ اس کے سالے نے بھی پولیس والوں کی خوب خبر لی۔ ویسے تو اپنے وکیل بابو بھی کم نہیں ہیں، پر ہو سکتا تھا کہ گورے افسروں کا حکم پورا کرنے کے واسطے پولیس والے تھوڑی اڑی کرنے کی کوشش کرتے، پر ولایت سے آئے انگریز افسر کے سامنے تو سالوں کو منہ کی کھا کر جانا پڑی۔ رامو نے اختصار سے ساری کتھا سنا ڈالی۔ وہ پولیس والوں کے ناکام واپس جانے پر خاصا مسرور نظر آ رہا تھا، لیکن سب سن کر بھی ربن کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی اور وہ سنجیدگی سے بولا، پولیس والوں کے نامراد جانے پر خوش نہ ہو رامو، یہ حرام کے جنے بڑے کمینے ہوتے ہیں، ابھی سامنے سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تو بعد کو خاموشی سے کبھی بھی کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ تو اڈے کے سارے آدمیوں کو بول دے کہ جاجتی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اڈے کے پاس ہی رہیں اور ٹولیاں بنا کر رہیں تاکہ کوئی آسانی سے گھیر نہ سکے۔ اپنے کو آغا سے حساب کے لیے ادھر سے نکل کر جانے کا نہیں ہوتا تو اپن کبھی اپنے آدمیوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا اور خود پولیس سے نمٹتا، پر ابھی مجبوری ہے، اپن کو آغا کی گردن ناپنے کا ہے۔ ربن نے بے بسی سے ہاتھ مسلے، تم فکر نہ کرو دادا، ابھی اپن ایک دم ہوشیار رہے گا، پولیس والوں کی جاجتی کا اپنے کو بھی پتا ہے، سالے منہ کی کھا کر جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، اڈے کے آس پاس ہی منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ اپن ادھر کے لیے نکلا تو بھی ایک سادہ والا اپنے پیچھے لگا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اسے جل دے کر اپن ادھر آیا ہے۔ رامو کی دی اطلاع سے ظاہر تھا کہ پولیس والے شدت سے ربن کے متلاشی ہیں اور اس بار اسے کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال نے ربن کی تشویش میں اضافہ کر دیا اور اسے اندازہ ہوا کہ اس کا بمبئی سے باہر نکلنا بھی اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ پولیس کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی منڈلا رہی ہو اور اسے دیکھتے ہی چھاپ لے۔ تو ادھر فاروق کو تار ڈلوا دے کہ ابھی آنے کی جلدی نہ کرے، ادھر تھوڑا حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر اسے واپس بلوا لیں گے، ادھر ہی آ کر کہاں خار ہوتا پھرے گا، اچھا ہے وہیں آرام سے رہے۔ ٹھیک ہے دادا، اپن تار ڈلوا دے گا، پر ادھر فاروق استاد کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ رکنے کو راضی ہو یا نہ ہو، اسے ادھر لوٹنے کی بہت بے چینی ہے۔ رامو بے یقینی کا شکار تھا۔ تو تار ڈلوا دے، آگے جو ہوگا دیکھ لیں گے، ربن نے اسے جواب دیا۔ تمہارا کب ادھر سے نکلنے کا ارادہ ہے؟ ٹکٹ وکٹ کا بندوبست کرنا ہے تو بولو۔ رامو نے اس کے آگے کے پروگرام سے آگاہی چاہی۔ وہ سب اپن خود دیکھ لے گا، ادھر اچھو کے پاس جو لونڈا ہے ٹکٹ تو وہ بھی دلا دے گا، تو اب ادھر مت آنا، پولیس والوں کو کوئی موقع دینا ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر ٹک کر بیٹھ، اپنے پیچھے تجھے ہی دونوں اڈوں کی نگرانی کرنی ہے، اور ہاں دیکھ ذرا ایک کام کرنا، ذرا دھول بیٹھ جائے تو اس حرام کے جنے وکرم کو اٹھوا لینا، اب ان کو لگتا ہے کہ مجو دادا یا اس کے کسی بندے سے اس کا جوڑ ملا ہوا ہے، اس تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں ان کو پہنچانے والا مجو کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اپن مجو کو بہت چھوٹ دے دیے ہیں، تو اس پلسیے وکرم کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے اگلوانا کہ مجو کس بل میں گھس کر بیٹھا ہوا ہے، اب مجو کا کہانی بھی جلد ختم کر دینے کا ہے۔ اس کا دماغ ہر طرف دوڑ رہا تھا اور وہ اسی حوالے سے رامو کو ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ اس کی اور رامو کی ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا،
رامو کو علم تھا کہ ربن اڈے سے نکل کر سیدھا اسی ٹھکانے پر آیا ہوگا۔ جب ہی آئندہ کے لیے ہدایات لینے یہاں پہنچ گیا تھا، وہ وہاں سے رخصت ہوا تو ربن نے ملازم لڑکے کو ٹکٹ اور کچھ دیگر سامان کی خریداری کے لیے بھیج دیا۔ لڑکا 1.5-2 گھنٹے میں اس کی مطلوبہ اشیاء لے کر پہنچ گیا۔ ربن نے سب چیزیں دیکھ کر اپنا اطمینان کیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ جلد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ الگ صبح اسے سفر کے لیے نکلنا تھا۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر صبح صبح روانہ ہونے والی ٹرین میں اس کے لیے بکنگ کروائی تھی۔ صبح جب وہ اچھو کے ساتھ ناشتہ کر کے وہاں سے نکلا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ بدھ بھکشوؤں کے مخصوص لباس میں، ماتھے پر لکیریں کھینچے، ٹرین میں سوار ہوتے بوڑھے کو دیکھ کر کون سوچ سکتا تھا کہ وہ بمبئی کا مشہور دادا ربن ہے۔ وہ پولیس والوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جل دے کر بڑی صفائی سے نکل گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔